بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی 99 اہم باتیں یعنی خاص باتیں شیئر کریں گے، جنہیں ہر مسلمان اپنا لے تو یہ مبارک مہینہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلیے بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ نمبر 2، مومن کے لیے سحری کا سب سے بہترین کھانا کھجور ہے۔ نمبر 3، رمضان میں روزے دار کو 2 طرح کی خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس گھڑی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان کے آتے ہی سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو بہکا نہ سکے۔ نمبر 9، رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ تعالی روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نمبر 10، رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالی جہنم کے قیدیوں کو چھوڑتا ہے اور ہر مسلمان کی شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 13، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 14، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نمبر 15، جو شخص رمضان میں ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 16، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق یعنی 3 گڈھے بنا دیتے ہیں، جن کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے بیچ کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 17، رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 18، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 19، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ نمبر 20، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل مہینہ ہے، یہ رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ نمبر 21، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 22، رمضان میں بہت زیادہ جہنم کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 23، رمضان میں 3 عشرے یعنی 10 دن کے حصے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ نمبر 24، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خوب زیادہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 25، رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے تو وہ ضرور یہ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ نمبر 26، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹور سکتے ہو بٹور لو۔ نمبر 27، رمضان میں خوب قرآن پڑھو اور خوب زیادہ عبادت کرو۔ نمبر 28،
رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود شریف کی کثرت کرو اور گناہوں سے بچو۔ نمبر 29، جہاد کرو تو غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو تو صحت پاؤ گے اور سفر کرو تو مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی روزہ کھولتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور نصارہ روزہ کھولنے میں دیری کیا کرتے ہیں۔ نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نمبر 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، اسے مت چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نمبر 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر جو شخص پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ دن اس پر آ جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں روزے رکھے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر نکل جائے گا گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نمبر 37، جو رمضان میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ایسا مکان عطا کرے گا جس کے آگے 1000 دروازوں کے سائے میں 100 سال سواری کرے تب بھی وہ سوار سائے سے باہر نہیں آ پائے۔ نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش قبول کریں گے۔ نمبر 40، روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دین میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ نمبر 41، قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ نمبر 42، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 43، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ نمبر 44، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس پاک مہینے کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 45، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ نمبر 46، جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ ہی لغو باتیں کرے، اگر کوئی جھگڑے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ نمبر 47، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 48، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 49، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 50، رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو آزاد فرماتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 51، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور نہیں گزرے گا۔ نمبر 52، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملے گا،
اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 53، جس نے رمضان کے روزوں کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید رکھا وہ بخش دیا جائے گا۔ نمبر 54، رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالی جہنم کے قیدیوں کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 55، رمضان میں ہر مسلمان کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 56، رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 57، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 58، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 59، رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ نمبر 60، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ نمبر 62، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ نمبر 62، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نمبر 63، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ نمبر 64، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نمبر 65، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے پاس جب تک کچھ کھایا نہ جائے اور جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 66، جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے میں رکنے کا اختیار بھی تھا، تو اللہ تعالی جنت میں اس کو پھل کھلائے گا۔ نمبر 67، جو شخص 5 نماز کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو تو اس کے لیے جنت میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 67، جو شخص 5 نماز کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نمبر 68، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ نازل نہیں کرتا جہاں 3 افراد ایسے بھی ہوں جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ نمبر 69، سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت رکھی گئی ہے۔ نمبر 70، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 71، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور پی لیا کرو۔ نمبر 72، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا کیا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ نمبر 73، سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکت اور رحمت رکھی گئی ہے۔ نمبر 74، اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ نمبر 75، اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ نمبر 76، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نمبر 77، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 78، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا میں ہی جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 79، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ نمبر 80، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اس روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر یعنی ثواب ہے۔ نمبر 81، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کرا دیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 82، افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی، لسی، شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ نمبر 83، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہے: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ نمبر 84، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نمبر 85، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے دروگا سے فرماتا ہے: اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک، جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو۔ نمبر 86، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 87، رمضان کی پہلی شب یعنی رات میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نمبر 88، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز جمعہ سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ سے بچا جائے۔ نمبر 89، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ مبارک و عظیم مہینہ ہے جس میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 90، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخاری و مسلم۔ نمبر 91، رمضان مبارک کی آخری رات میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا یعنی پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ دستور ہے جب مزدور کام ختم کر لے تو اس کی اجرت یعنی مزدوری چکا دی جاتی ہے۔ نمبر 92، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نمبر 93، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ نمبر 94، شب قدر وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ نمبر 95، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ ایک رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 96، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
1000 महीनों से अफजल है। नंबर 97, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कद्र होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 98, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अज्र सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 99, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कद्र में जमीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकड़ की तादाद से भी ज्यादा होती है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।